اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23ویں پارے میں 4 صورتیں شامل ہیں۔ سورۃ یاسین کا بقیہ حصہ، سورہ صفات مکمل، سورہ صاد مکمل اور سورہ زمر کا ابتدائی حصہ۔ سورہ یاسین کے باقی حصے میں 3 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، حبیب نجار کا واقعہ۔ یہاں ایک سچے دائی حبیب نجار کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جب ان کی قوم نے انبیاء کو جھٹلایا تو حبیب نجار نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں نے ان کی بات نہ مانی اور انہیں شہید کر دیا۔ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی ان کا دل اپنی قوم کے لیے تڑپتا رہا اور انہوں نے کہا، کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور کس عزت سے نوازا ہے۔ دوسری بات، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کئی نشانیاں بیان فرماتا ہے، جیسے مردہ زمین کو زندہ کرنا، رات اور دن کا بدلنا، سورج اور چاند کا اپنے نظام کے ساتھ چلنا، سمندر میں کشتیوں کا چلنا۔ یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رب صرف ایک ہی ہے۔ تیسری بات، قیامت کا منظر۔ قیامت کے دن جب زور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے، مجرموں کے منہ بند کر دیے جائیں گے اور ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ صفات۔ اس صورت میں 2 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان گفتگو اور جہنمیوں کا ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی جدوجہد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت اور اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم، یہ سب ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں صبر اور یقین ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ سورہ صاد۔ اس صورت میں 2 بنیادی مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون توحید۔ فرمایا، زندگی اور موت سمیت پوری کائنات کا نظام صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ دوسرا مضمون رسالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی اور قریش کے انکار کا ذکر کیا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کا واقعہ، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا واقعہ، تاکہ یہ واضح ہو کہ آزمائشیں آتی ہیں مگر اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس سے آگے سورہ زمر کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس حصے میں 2 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، قرآن کی عظمت اور حقانیت۔ دوسری بات، توحید کی وضاحت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو ماں کے پیٹ میں کئی پردوں کے اندر پیدا کیا جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ مشرک کی مثال اس غلام کی طرح ہے جس کے کئی مالک ہوں، جبکہ موحد کی مثال اس غلام کی طرح ہے جس کا صرف ایک مالک ہو۔ اس پارے میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو حق کو پہچان کر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر ثابت قدم رہنے اور قیامت کے دن سرخرو ہونے والوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔